اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم میں لو کے لیے، محبت کے لیے ورڈ آیا ہے حب، اور دوسرا ورڈ آیا ہے ود. حب اور ود، جیسے کہ اللہ کی صفت ودود، ودود تو ود اور حب. جہاں پر بات مشروط ہوگی، کسی چیز کو دے کر اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز چاہیے، وہاں پر قرآن لفظ لاتا ہے حب. ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب شرط آ گئی، جہاں پر قرآن کریم کے اندر شرط ہوگی، کوئی چیز اس کے مقابلے میں چاہیے، وہاں پر ورڈ آئے گا حب. لیکن جہاں پر بغیر مشروط، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی چیز کے جو چیز آپ کو ملے گی وہ ہوگا ود، اس میں کوئی شرط نہیں. تو اللہ ودود ہے، وہ اگر اس کو کوئی چیز درکار رہے تو پھر وہ اللہ رہتا نہیں، وہ تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو وہ ودود ہے. اچھا، اب یہ جو حب اور ود ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک خوبصورت چیز آپ کو ملے گی. اردو میں دو لفظ آتے ہیں، کام اور اہتمام. وہ بتا سکتا ہے کام اور اہتمام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ جی آپ نے بات، جی اوکے اوکے، کام جو آپ کر رہے ہیں اور اہتمام جو آپ تیاری کر رہے ہیں. اوکے اوکے، اور جی عمل کو کرنا وہ کام کہلاتا ہے، اوکے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے جو تیاری کی ہے وہی بات ہے، کاپی پیسٹ تو نہیں چلے گا. نہیں، مطلب عمل جو ہے. اوکے، سر کام کے بدلے میں اجرت چاہیے، اہتمام کے بدلے میں کچھ نہیں. او ہو قبول صاحب جو ہے نا ہمارے لیکچرز بڑے یاد رکھتے ہیں. اچھا جی، بالکل جی ایسے ہی ہے کہ کام اور اہتمام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کام میں آپ کو بدلے میں کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ کام کرتے ہیں، اس کے آپ پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے آپ کو. اہتمام جو ہوتا ہے نا جی، آپ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا درجن جو ہے وہ 13 کا ہوتا ہے. وہ جو 13واں ہوتا ہے نا، جو فالتو ہوتا ہے، وہ اہتمام ہوتا ہے. وہ جو آپ کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے نا، وہ جو 14 گھنٹے یہاں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جو 2 گھنٹے اوپر گیا ہے نا، آپ لوگ تو خیر وہ بھی پے شروع ہو گئی ہے اس کی، لیکن وہ اہتمام کے زمرے میں آتا ہے. آپ اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ایک لگ گئی ہے کہ جی شفیع صاحب آپ نے 30 منٹ لگانے، تو میری کوشش ہوگی کہ اللہ کرے کہ میں 40 منٹ آپ سے بات کروں، میں اہتمام کروں. اللہ پوری کائنات کے اندر، اللہ کی ذات جو ہے وہ اہتمام کر رہی ہے، کیونکہ اگر وہ کام کرتا تو وہ تھک جاتا، وہ اس کے بدلے میں کچھ مانگتا آپ سے. لیکن اللہ جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر اہتمام کر رہا ہے، اور وہ اس نے اہتمام کی ساری صلاحیت، ساری قوت ہمارے والدین کے اندر ڈال دی. ماں باپ ساری زندگی اہتمام کرتے ہیں. عید والے دن بھی باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، خیر ہے، عید بچیاں دی ہے، میری تو گزر گئی ہے. والدہ جو ہیں وہ عید والے دن آپ دیکھ لیں، عید کے دن ان کو بھی چھٹی نہیں ہے. سنڈے کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے لیکن والدہ والدین کی نہیں ہوتی. تو یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام ہے. تو ہم نے کرنا یہ ہے جی کہ ہم نے وہی طریقہ کہ حب اور ود، کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ساری دنیا کرتی ہے، اس کے بدلے میں اجرت لے لیتی ہے. لیکن اگر آپ اسے اہتمام کا درجہ دے دیں تو آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں. تو قرآن کریم جو مومن پیدا کرتا ہے وہ دین والا ہوندا ہے، وہ منگن والا نہیں ہوندا.
ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ माजरत देना। हमने अगर मोमिन बनना है, अगर मुस्लिम बनना है, जो कुरान का दर्जा है, और वो ये है कि मोमिन जो है वो देने वाला है, सर्व करने वाला है, वो डिलीवर करने वाला है। तो आप जब डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसका एहतमाम कर रहे हैं। और अगर ठीक है काम भी डिलीवरी के अंदर ही आता है, लेकिन उसके अंदर एहतमाम नहीं होता, उसमें आपको उसके बदले कुछ चाहिए होता है।